رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا۔ ذی وقار علماء کرام، انتہائی ادب و احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس پروقار محفل و مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور آپ بھی اپنا اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے دین کے ساتھ آپ کی یہ محبت اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ماہ ربیع الاول آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دونوں اعتبار سے، یعنی ان کی آمد کے اعتبار سے اور دنیا سے چلے جانے کے اعتبار سے، ہمارے معاشرے کے لوگ اس مہینے میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی شان، رفعت و بلندی اور مقام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں، اتنا رب نے مقام، رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ صرف ربیع الاول ہی کے اندر ان کا تذکرہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اپنی ساری زندگی لگا دے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنے میں، تو اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوگا۔ کسی ایک پہلو پر بھی گفتگو آدمی کرتا رہے ساری زندگی گزر جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، رفعت و بلندی کے ایک پہلو کا بھی حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی، ایک مہینہ کافی نہیں ہے، ساری زندگی لگا دو تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت و بلندی اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ ہماری ساری کی ساری محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر معمولی سی کہیں کمی آ گئی تو ایمان نامکمل ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہوگی۔ تو اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا ہے، رفعت و بلندی کتنی عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنی عظمت والا پیغمبر، اتنی شان اور رفعت و بلندی والا پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پیغام کتنا اہم لے کر آئے ہوں گے۔ ذات ان کی اتنی اعلیٰ ہے تو ان کی بات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ آج اس پر بھی دو چار باتیں میں عرض کروں گا کہ اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا، اور اتنی بلندی والا پیغمبر جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آ کر امت کو پیغام کیا دیا۔ شاید ہم پیغام بھول چکے ہیں اور صرف تذکرے کرنا ہی کافی سمجھ لیا ہے۔ حضرات یاد رکھنا، رفعت و بلندی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو آقا کی پیاری بات ہے اس بات کے ساتھ کسی کی بات بھی مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو آئیے محبت کیجئے، چند باتیں میں عرض کروں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مقام رفعت و بلندی کیا ہے۔ میں اس پہ عرض کرتے ہوئے آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابہ، میں جب چھوٹی عمر میں تھا، میرے صحابہ جب میں چھوٹی عمر میں تھا، میں اپنے گھر سے نکل کر مکہ المکرمہ میں ایک بازار میں ایک گلی میں چلتا تو اس بازار میں ایک کنارے پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ میرے صحابہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ میں بچپن میں جب اس کے پاس سے گزرتا، جب بھی گزرتا وہ پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ کتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ بچپن میں پتھر سلام کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے کہ پتھر سلام کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں آپ کو بڑے بڑے عہدے والے ملیں گے، مقام والے ملیں گے، بڑی بڑی بلندیوں پر فائز ہوں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو پتھر بھی سلام کرتا۔ وہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، اور ہم اس امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جن کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، مقام کتنا اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب بخاری کی ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے ہیں، انتہائی قابل غور بات، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پاس ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کھانا کھاتے، ہم بھی کبھی کبھی پاس بیٹھے ہوتے، جب آپ علیہ السلام لقمہ اٹھا کر اپنے منہ مبارک کی طرف لے جا رہے ہوتے تو ہم پاس بیٹھ کر دیکھتے بھی تھے، اور اس لقمے سے کچھ آوازیں آتی تھیں۔ کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا اور کھانے کے لقمے سے سبحان اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں، ہمارے کان سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا ٹھہر کر یہاں سوچئے کہ کھانے کے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز کیوں آتی تھی؟ کھانے کا لقمہ پہچانتا تھا کس مبارک منہ میں جا رہا ہوں، کس مبارک ہستی کے آج پیٹ میں داخل ہو جاؤں گا، کون سے مبارک دانت چبائیں گے، کون سا مبارک لعاب آج میرے ساتھ لگے گا۔ وہ کھانا اس مبارک منہ میں جانے کی وجہ سے منہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی سبحان اللہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرات، کون سی ہستی ہے کائنات کے اندر؟ لے کر تو آؤ، کسی کا نام تو پیش کرو کہ کھانا کھا رہا ہو اور کھانے کے لقموں سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہو۔ مقام والے تو بڑے ہوں گے، بڑے بڑے عہدے والے ملیں گے، اپنے آپ کو بڑی بڑی ہستی والے کہنے والے ملیں گے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں گا پوری کائنات میں کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا کہ جو کھانا کھا رہا ہو اور کھانے کے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو پیار محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، نیکیاں کماتے جائیں، جنت میں درجات بلند کرواتے جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، اب کھانے کا لقمہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو کتنی رفعت و بلندی اللہ نے عطا فرما دی، اتنا مقام عطا فرما دیا، زمین پر لگے ہوئے درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے اور ساتھ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ ان کو ٹھہرا دیا، ٹھہرانے کے بعد پھر آگے سفر شروع کر دیا کہ انس تم یہاں ٹھہرو، میں کسی پردے والی جگہ پہ جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ چلتے گئے، کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی اوٹ نہیں آ رہی کہ جس سے پردہ کیا جا سکے۔ دور جا کر کیا دیکھا؟
کہ ایک درخت دائیں جانب ہے، دوسرا درخت بائیں جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کے اشارے سے درخت کی طرف ہاتھ اٹھایا، اللہ کی قسم درخت جھک گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی کونپل کو پکڑا اور کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ دوسری جانب والے درخت کو اشارہ کیا، وہ بھی جھک گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، کھینچ کر اپنے قریب کیا، دونوں طرف سے آ کر درخت سامنے جڑ گئے، پردہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پھر اشارہ ایسے کیا درختوں کو کہ چلے جاؤ۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھ رہا تھا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ جا رہے تھے۔ کائنات میں کوئی ہے ایسا؟ دعویٰ تو بڑے کریں گے کہ ہم دیواروں کو حکم دیں تو دیواریں چل پڑتی ہیں، ہم جوتیوں کو حکم دیں تو جوتیاں اڑ پڑتی ہیں۔ کوئی لا کر تو دکھاؤ کہ درخت کو کہے اور درخت اپنی جگہ سے چل پڑے۔ کوئی نہیں ملے گا۔ ہم اس امام کی بات کر رہے ہیں، ہم اس پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں جس جیسا امام کوئی نہیں اور جن جیسا پیر کوئی نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی عزت، رفعت و بلندی عطا فرمائی کہ جنگل کے درندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی بول کر گواہی دیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشہور واقعہ، صرف اشارہ کروں گا۔ وہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکری لے گیا تھا نا، تو چرواہا اس کے پیچھے بھاگا کہ میں اپنی بکری چھڑواؤں اس سے۔ بکری چھڑانے کے لیے پیچھے دوڑا، بالآخر اس سے بکری اس نے چھڑا لی۔ جب بکری چھڑائی تو بھیڑیا ٹیلے پر چڑھ کر نا اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اس چرواہے کی طرف منہ کر کے بول کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا تھا اور تو نے وہ رزق میرے منہ سے چھین لیا ہے۔ بندہ بڑا تعجب میں آیا کہ بھیڑیا یہ کبھی بولتا نہیں دیکھا تھا، یہ بول رہا ہے جانور ہو کر۔ جب اس نے تعجب کیا تو وہ بھیڑیا دوبارہ بول پڑا۔ دوبارہ بول کر پتہ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میرے بولنے پر تعجب کرتا ہے، مدینے میں جا، مدینے میں جا کر دیکھ، ایک اللہ کا نبی آیا ہوا ہے اور وہ اللہ کا نبی اللہ کی وحی کے ساتھ بولتا ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس آتا ہے، وہ رب کی باتیں کرتا ہے، رب کی باتیں لوگوں کو بتلاتا ہے۔ تو اس کے بولنے پر تعجب کیوں نہیں کرتا جس ذات نے اس نبی کو بھیج کر حق کی باتیں اسے بلوا رہا ہے، اسی ذات نے مجھے بولنے کی توفیق دے دی ہے۔ وہ بندے نے ادھر ہی بکریاں چھوڑی، مدینے کا سفر شروع کیا۔ مدینہ میں پہنچ کر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور بھیڑیے کا سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چرواہے، اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے، میں واقعہ ہی اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کے پیغام لوگوں کو سناتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جنگل کا درندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بول رہا ہے۔ کوئی ہے ایسا جس کے حق میں جنگل کے درندے بھی بولتے ہوں؟ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ مقام اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمایا ہے، انہی کا تذکرہ آج کرنے آپ کے پاس علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ میں تو صرف ابتدا کر رہا ہوں، تمہید باندھ کر میں چھوڑ دوں گا اور بڑے علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے، وہ انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رفعت و بلندی عطا فرمائی، کمال عطا فرمائی، کسی کو یہ مقام اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ کتنا مقام دیا حضرات، جس کو راستے میں پڑے ہوئے پتھر بھی سلام کریں، جس کے لیے اللہ رب العالمین کے جنگلوں میں چلنے پھرنے والے درندے بھی ان کے حق میں بول کر گواہیاں دیں۔ اتنا مقام کہ درخت ان کا کہنا مان لیں، اتنا مقام ہلتے ہوئے پہاڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہیں کہ احد پہاڑ کیوں ہلتا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، تو پہاڑ اپنی حرکت کو بند کر دے۔ اتنا مقام اللہ نے عطا فرما دیا۔ درخت بات مان رہے ہیں، کھانے کے لقمے سبحان اللہ پکار رہے ہیں، درخت کہنے پہ جھک رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ایسا مقام اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب اس سے بڑھ کر تھوڑی سی اگلی بات بھی سماعت فرما لیں کہ اتنی عظمت والے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے امت کے لیے پیغام کیا دے کر بھیجا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو بات بھی؟ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کا پیغام تھا، یہی پیغام تھا سب۔ کیا پیغام؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ اقرار کر لو۔ اور یہ پیغام تمام انبیاء کا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی دعوت یہی تھی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام تھا تمام انبیاء کا۔ آپ کا بھی یہی پیغام اپنی امت کو دے دو کہ فَعْلَمْ، اللہ قرآن مجید میں پہلے فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح یہ بات جان لو، ذہن نشین کر لو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت بھی یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مسند احمد میں حدیث ہے حسن درجے کی کہ آپ علیہ السلام نے قبیلوں کو اکٹھا کیا، برادریوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تو پیغام کیا دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ دعوت جب سنی تو پھر آپ جانتے ہیں محبتیں کرنے والے، صادق الامین کہنے والے، اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس رکھوانے والے، اور وہ لوگ جو اپنے جھگڑوں میں فیصل نبی علیہ السلام کو ماننے والے، وہ سارے ایک دم مخالف ہو گئے، آپ کو پتھر مارنے پہ تل گئے، تانے دینے لگے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی کس طرح کی بات کہہ رہا ہے، کوئی دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابتدا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف اٹھانا پڑی، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، دعوت دیتے رہے، دعوت چلتی رہی۔ یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو پھر آہستہ آہستہ قبول کیا جانے لگا۔ کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو نبی علیہ السلام کو اس دعوت کے بدلے میں نہیں پہنچایا گیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کی دیر تھی، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق تک دی گئی، نبی علیہ السلام کے بیٹے کی وفات پر تانے آپ کو سننا پڑے، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے سر مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ کوئی تکلیف کا نام تو لو جو آپ علیہ السلام کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ ایک ایک میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہوتے دیکھے تو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں کیا تکلیف ہے کہ جس کی وجہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں نبی علیہ السلام کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم ان کی آمد پر ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو پیغام سنایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑی۔ تو یہی دعوت یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی سنائے گا نا تو اس کو بھی یہی تانے سننے پڑیں گے۔ لوگ بڑے بڑے الٹ نام دیں گے، آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر لو، لا الہ الا اللہ کے اندر جو اصل معنی مفہوم پایا جاتا ہے وہ مان لو۔ لوگ کہیں گے یہ تو گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ کوئی اٹھے گا تو کہے گا یہ وہابی ہے، کوئی کہے گا یہ نجدی ہیں، کوئی کہے گا یہ گستاخ رسول ہیں۔ الغرض کون سا جملہ ہے جو ہماری جماعت پہ نہیں بولا جاتا؟ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یاد رکھنا اس دعوت کو سینے سے لگا لو۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جس کے بدلے میں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دی گئیں، ہر تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں آج ہمیں بھی کوئی تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے قبول کیا کرو۔ ہاں یاد رکھیں ایک انعام ضرور ملے گا، زندگی تو گزر ہی جائے گی اور یقیناً گزر جائے گی۔ سارے مانتے ہیں کہ ایک دن موت آنا یقینی ہے،
تو پھر کیوں نہ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاریں، اور جب زندگی کا اختتام ہوگا انعام پتہ کیا ملے گا؟ انعام سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہو جائیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کو حقیقی معنوں میں سینے سے لگا لیا، آخری وقت ہوگا انسان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ، اور جس بندے کا کلمہ زبان پہ ہوا اور روح پرواز کر گئی تو نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ آخری عمر میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا وہ رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ کہاں داخل ہوا بھائی؟ اللہ کی جنت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی سنیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا اور ایسی سکرات ہیں موت کی کہ بعض دفعہ بولا نہیں جاتا، زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن بندہ ابھی تک زندہ ہوتا ہے، کلام نہیں کر سکتا۔ آدمی وہ تھا جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، دعوت دیتا رہا، لوگوں کو پکارتا رہا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ دعوت کرتے کرتے دیتے دیتے موت آ گئی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں آخری عمر میں۔ تو اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد رکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ وہ آدمی جو اس حال میں فوت ہو رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میرا رب اکیلا ہی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، زبان سے نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، دلی طور پر رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ بندہ بھی جنت میں داخل ہوگا، یہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اس پیغام کو اگر مان لیں تو یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی احترام کیا ہے، آپ علیہ السلام کی بات کا بھی احترام کیا ہے۔ اور اگر اس دعوت کو نہ مانا، اور یاد رکھیں کہ دعوت آپ علیہ السلام کی دعوت انسان تو انسان رہے، دوسری مخلوقات نے بھی دعوت قبول کی ہے، آپ کے کہنے پر دیگر اشیاء نے بھی کلمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں جو سنن دارمی میں حسن درجے کی حدیث ہے، بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے یہ واقعہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دیگر اصحاب بھی ساتھ تھے، سفر ہو رہا تھا، چلتے چلتے ایک بستی کے قریب ہم پہنچے۔ اچانک اس بستی پہ جب قریب گئے تو ایک بندہ سامنے آیا، یہودی تھا اور کوئی بات کرنا چاہتا تھا، سوال کرنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جیسے ہی وہ سوال کرنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بولنے سے پہلے اس پر ایک سوال کر دیا، اسے بولنے کا موقع نہیں دیا، ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ آنے والے اتشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلا پہلے کہ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے یا نہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بشریت کا اقرار کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں اسے کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ دو جوابوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے تھا، یا تو وہ کہتا کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، یا وہ کہتا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک ہی جواب بنتا تھا نا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، نہ کہا کہ میں کافر ہوں، بلکہ اس نے الٹا سوال کر دیا نبی علیہ السلام پر۔ آگے سے ایک اور سوال کیا، اور وہ سوال اس کا تنزیہ تھا کہ جواب نہیں آئے گا میدان جیت جاؤں گا۔ سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ گواہی کوئی اور چیز بھی دیتی ہے، جو مجھ سے گواہی کا مطالبہ آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ بتلاؤ کہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز بھی گواہی دے گی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، لمحہ بھر کے لیے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، اور جس بستی کے ہم ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اس بستی کے دوسری جانب ایک کیکر کا درخت کھڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہذہ السلامۃ، اے پوچھنے والے کہ کوئی اور چیز بھی اس بات کی گواہی دے گی؟
تو یہ جو کیکر کا درخت ہے اللہ کی قسم یہ بھی بول کر کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ درخت بولے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اشارہ کیا قریب آنے کا۔ جب اشارہ کیا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا زمین پھٹ رہی تھی، درخت چل رہا تھا۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، درخت سامنے کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ گواہی کا مطالبہ کیا کہ اے درخت، اللہ کی توحید کی گواہی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی ضرورت ہے، بول کر آج گواہی دے دے۔ درخت نہیں بولا۔ دوبارہ نبی علیہ السلام نے پھر مطالبہ کیا، آواز نہیں آئی۔ فاستشہدھا ثلاثا، تیسری مرتبہ محبوب علیہ السلام نے درخت سے مطالبہ کیا کہ بول کر گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تیسری مرتبہ مطالبہ کیا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، اللہ کی قسم درخت پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ درخت نے کلمہ ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، 3 مرتبہ ہی درخت نے کلمہ شہادت پڑھ کر سنا دیا۔ یہ تھی آپ کی دعوت جو درختوں نے بھی مانی ہے۔ یہودی درختوں سے کلمہ سن کر مسلمان ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعوت اتنی عظیم کہ درخت بھی پکار اٹھتے ہیں، نہیں مانتے تو ہمارے آج کل کے دور کے مسلمان نہیں مانتے کہ یہ دعوت کیسی ہے۔ جو دعوت دیتا ہے اس کو طرح طرح کے جملے سے اور گستاخی کا فتویٰ تک لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تو درخت بھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، سب کا حاجت روا اللہ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوت کو لے کر اگر ہم نکلیں تو یقین جانیں بڑے بڑے انعامات سے نوازے جائیں گے۔ موت آ رہی ہے، جنت کے داخلے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی دعوت کو سینے سے لگا لو، لوگوں کی باتوں کی کبھی پرواہ نہ کریں۔ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ یہ مشن رسول ہے، یہ آمد مقصد رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، لا الہ الا اللہ، مشن کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کو سینے سے جس نے لگا لیا، لوگوں کی باتوں کا تانوں کا کوئی پرواہ نہ کی، چل پڑا میدان میں، نکل آیا، تو جیسے موت آئی، جنت کا داخلہ، لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ اس جوان کو قبر میں دفن جب کیا جائے گا تو پتہ صحیح بخاری اور مسلم میں کیا حدیث ہے، دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، بڑی دکھی زندگی گزار کے آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتیا، جب بندے کو قبر میں بٹھایا جائے گا اور اس کے پاس فرشتوں کو لایا جائے گا، ثم شہید اللہ الہ الا اللہ، یہ جوان تو آگے سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنا دے گا، ان فرشتوں کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر سنائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ کر سنائے گا نا، یہی معنی ہے رب کے قرآن کی اس آیت کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا قبر کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قبر میں بھی کامیابی، اور کل قیامت کا دن ہوگا، قبریں کھلیں گی، میدان محشر لگے گا، وہاں مسلمان سب ساری دنیا اکٹھے ہوگی، وہاں کون کامیاب ہوگا؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، دعوت کو قبول کرنے والا اور مشن رسول کو اپنانے والا۔ لوگ جشن پہ تلے ہوئے ہیں، کبھی مشن کی طرف بھی آ کر دیکھو، مشن کی طرف آؤ گے کامیاب ہی کامیاب۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نا، 99 رجسٹر ہوں گے ایک بندے کے گناہوں کے، ایک رجسٹر حد نگاہ تک لمبا اور وسیع ہوگا، 99 رجسٹر۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اتنا گناہ گار بندہ، ایک بھی نیکی نہیں ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے۔ رب کہیں گے کہ چیک کرو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو، دوبارہ چیک کیا جائے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلے گا جس پر کیا لکھا ہوگا؟ بھائی ذرا پڑھ کر سنا دیں، کیا لکھا ہوگا؟
لا الہ الا اللہ دل سے پڑھتا تھا، توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں اس نے کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کو سینے سے لگا کر گیا تھا۔ ہزاروں غلطیاں تھی زندگی میں، بڑے گناہ کر کے گیا، لیکن توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک ٹکڑا نکلا 99 رجسٹروں میں سے۔ رب کہیں گے فرشتوں ترازو قائم کر دو، یہ میری دعوت دینے والا، میری وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اس کے لیے ترازو قائم کر کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دو، اور میری توحید کا ٹکڑا جو ہے نا کاغذ کا وہ دوسرے پلڑے میں رکھ کر ذرا وزن تو کرو۔ وزن کیا جائے گا، کون سا پلڑا بھاری نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ والا، اور اللہ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دے گا۔ دنیا میں کبھی حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر تو دیکھو، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے تو دیکھو۔ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر کوئی قبر پہ گرا ہوا ہے، کوئی درختوں کو چاٹ رہا ہے، کوئی پتھروں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی درختوں کے پتوں کو سجدے کر رہا ہے، جگہ جگہ پر مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے؟ یہ معنی نہیں لا الہ الا اللہ کا۔ دل سے پڑھا ہوا ہو، تقاضے پورے کیے ہوں، تو پھر قیامت کے دن میرا رب اور بھی عزت عطا فرمائے گا۔ پڑھو صحیح مسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن کون سا ایسا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی؟ آپ نے تذکرے سنے ہوئے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے امت کی، سنی ہے نا باتیں، شفاعت کریں گے، امت کو بخشوائیں گے۔ ابو ہریرہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شفاعت کی سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ وہ بندہ تو بتلا دے، کوئی نشانی تو عمل تو بتلا دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ تو جو میری حدیث کے ساتھ، میری باتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اس محبت کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے میرے صحابہ میں اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا تو میرا پیارا ابو ہریرہ ہی کرے گا، اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ ابو ہریرہ تو نے پوچھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ کے ساتھ محبت کرنا کس کی نشانی ہے بھائی؟ مومن کی، ایمان کی نشانی ہے۔ سارے مومن ابو ہریرہ سے محبت کریں گے، اور ہماری تو محبت ہی ابو ہریرہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، بڑا کچھ کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم اللہ کی توفیق سے وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب پوچھا تو فرمایا ابو ہریرہ پوچھ لیا ہے تو پھر جواب بھی سن لو کہ میری شفاعت سب سے زیادہ کس بندے کو فائدہ دے گی؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ ابو ہریرہ، سب سے بڑھ کر میری شفاعت کی سعادت اسے نصیب ہوگی جس نے دل سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت کو سینے سے لگایا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ میری شفاعت تو ہے ہی اس کے لیے۔ قیامت کے دن شفاعت دیکھے کیسی نصیب ہو رہی ہے، اور اتنی عزت، اتنی رفعت و بلندی میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ اختصار کے ساتھ پہلی سے لے کر آخری تک یہ اختصار کے ساتھ ذرا سنیں کہ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی بنا پر انسان زندگی گزار کر موت آ رہی ہے، تب جنت کے داخلے کا اعلان ہو گیا۔ زبان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا، دل میں خیال تھا، تب بھی جنت کا داخلے کا اعلان ہو گیا۔ قبر میں کامیابی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، گناہوں کے رجسٹر صاف کیے جا رہے ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بھاری اور وزنی ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی شفاعت سب سے بڑھ کے مل رہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر امت کے لوگوں، 31 چک میں اردا گرد سے آنے والوں، اگر وضو کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ یہی شہادت کی گواہی دے دی جائے نا، نماز کے لیے آتے ہو، وضو کرتے ہو، وضو کر کے زبان پہ کلمہ تو جاری کر دیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ شہادت کا کلمہ پڑھنا ہمارا کام ہے۔ اعزاز کتنا ملے گا،
حدیث مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ جوان سامنے اللہ کے آئے گا نا، جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرا وہ بندہ آیا ہے جو میری عبادت کے لیے میرے گھر میں جاتا تھا، وضو کرنے کے بعد عبادت سے پہلے، نماز سے پہلے یہ پکار اٹھتا تھا کہ اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، فرشتوں 8 دروازے کھول دو، یہ تو میرا پیارا آیا ہے جس دروازے اس کا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے اس دعوت کو سینے سے لگائیں گے بھائی؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، مشن رسول کو اپنایا جائے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، یہ پہلی دعوت، اور پھر لوگ مسلمان ہونے لگے، آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جو بھی بندہ اسلام میں نیا داخل ہوتا، کلمہ توحید پڑھتا، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اسے دوسرا کام کون سا سکھایا جاتا تھا، دوسری دعوت کون سی دی جاتی تھی، دوسرا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حدیث صحیح مسلم کے اندر صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا، اسلام میں داخل کیسے ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نبی علیہ السلام اس کو نماز سکھلاتے تھے۔ کیا سکھلاتے بھائی؟ نماز۔ تو نماز سکھلا دیتے کہ کتنی نمازیں ہیں، کون سے ارکان ہیں، کتنی رکعات ہیں، اور کون سے اوقات ہیں، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے، صف بندی کیسے کرنی ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، آمین کیسے کہنی ہے، فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، اور سارے طریقے جو ہیں وہ پوری نماز آپ علیہ السلام اس کو سکھلا دیتے، کیونکہ نیا نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے، نماز سیکھ جاتا۔ افسوس کی بات ہے کہ نہ ہمارا کلمہ صحیح اور نہ ہماری نماز صحیح، ہم نے تو بنیادی مقصد ہی فوت کر دیے۔ تو کیا خیال ہے نماز کی پابندی کریں گے بھائی سارے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں جو اسلام میں نیا بندہ داخل ہوتا اسے نماز سکھلائی جاتی، ہم سب کو نماز آتی ہے، آنے کے باوجود ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو کیسے پھر ہم مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے ساتھ ساتھ جب وہ آنے والا نیا مسلمان صحابی نماز سیکھ جاتا نا، تو نبی علیہ السلام پھر اس کو ایک دعا سکھلاتے، حکم دیتے کہ آپ نے یہ دعا اللہ سے کرنی ہے۔ کلمہ توحید اس نے پڑھ لیا، نماز وہ سیکھ گیا، پھر ایک دعا، بس یہی میری آخری بات ہے، دعا سکھائی، ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، نبی علیہ السلام اس کو یہ حکم دیتے کہ آپ نے اب ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ وہ کلمات کون سے؟ فرماتے کہ اب اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، سابقہ زندگی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دے، مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، ہدایت کا راستہ مولا کریم آسان کر دے، اے اللہ عافیت سے نواز دے، مولا کریم وافر مقدار میں رزق بھی عطا فرما دے۔ یہ آسان سے کلمے سکھلائے جاتے، دعا کرتے رہو۔ حضرات ہم سارے سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اور سارے جانتے ہیں کہ نماز کے بھی پکے چور ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی صحیح معنوں میں کوئی نہیں پڑھتے۔ یہ 3 دعوتیں ابتدائی تھی کہ لا الہ الا اللہ، پھر نماز، پھر بخشش کی دعا، ہم تینوں کام نہیں کر پاتے۔ رزق کمانے پہ آئے، حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکے، نماز پڑھنے پہ آئے، 1 پڑھ لی تو 4 غائب کر دی، 2 پڑھ کر 3 کی چھٹی، رزق کمانے کی خاطر نمازیں برباد کر دی۔ توحید کی بات آئی تو جگہ جگہ پر قبر پہ گرے ہوئے انسان دیکھنے پڑے، کوئی پتھر کو چاٹ رہا، کوئی درختوں کو سجدے کر رہا۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کہاں کہاں اور کس کس انداز میں شرک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، حرام رزق کیسے لوگ کما رہے ہیں، نماز سے کس طرح دنیا دور ہو چکی ہے۔ بازار آپ کو بھرے ہوئے دکھائی دیں گے، رب کی مسجدیں خالی دکھلائی دیں گی۔ کبھی نماز کے ٹائم آ کر تو دیکھیں، جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ خالی نظر آئے گی، جو سب سے گندی جگہ ہے بازار وہ بھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، رحمت الہی ایسی آ جائے گی۔ ساروں کا دعویٰ ہے کہ ہم گناہگار ہیں،
معافی کی دعا ہی نہیں کرتے؟ رب تو ہمارا انتظار میں ہے کہ میرے بندے مجھ سے کب معافی مانگ لے، میں ان کو معاف کر دوں۔ ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا نا، یہ پیغام سنا کہ معافی مانگنی ہے، اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی کبھی پڑھ کر دیکھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے عظیم لوگ جن کو دنیا میں یہ اعزاز مل گیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اعزاز مل گیا تھا یہ رب کے جنتی ہیں، جن کو مل گیا تھا اعزاز کہ اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، سارا کچھ ملنے کے باوجود بھی اللہ کی قسم صحابہ اکرام، قربان ہو جاؤں، صحابہ اکرام ہر وہ عمل کر گزرتے تھے جس کے بدلے میں یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ یہ جو بخشش کی دعا ہے نا کہ آخرت بہتر ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، یہ صحابہ کو اگر کہیں سے گارنٹی مل جاتی نا کہ یہ عمل کر لو بخشش ہو جائے گی، صحابہ اسی وقت وہ کام کر لیتے تھے چاہے جتنا بھی مشکل ہو۔ ساری زندگی اگر دکھوں میں گزارنے کے بدلے میں رب جنت کا اعلان کر دے تو ساری زندگی دکھوں میں گزار دیتے تھے۔ بخاری میں وہ حدیث نے جس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، کتنا مشہور وہ واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آپشن ہے آپ کے پاس، اگر تو چاہتی ہے کہ دعا کروں شفا کی، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو پھر میں تجھے مشورہ دوں گا کہ اس تکلیف پر صبر کر لے، اس تکلیف کے صبر کے بدلے میں گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ بتلا کیا چاہتی ہے؟ قربان جاؤں، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اسی وقت کہہ دیا محبوب جی جتنی زندگی گزاری ہے اور جتنی باقی رہ گئی ہے وہ بھی دکھوں میں گزار لوں گی، اگر گارنٹی ہے نا کہ جنت ملے گی تو میں اس پہ تیار ہوں، میں اسی طرح رہوں گی، مجھے دورے پڑتے رہے، تکلیف اٹھاتی رہوں گی، رب کی جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اسی وقت قبول کی بات، ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری۔ پھر آپ علیہ السلام کو پھر اس نے گزارش کی تھی کہ ایک دعا میرے لیے ضرور کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے نا تو اس دورے میں میرا پردہ برقرار رہے، بے پردگی نہ ہوا کرے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اے اللہ اس عورت کو جب کبھی یہ تکلیف ہو، دورہ پڑے، اس کا پردہ برقرار رکھنا۔ ساری زندگی اس کو دورے پڑتے رہے، وہ عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے التماس کروں گا کہ دیکھیں یہ بھی ایک خاتون تھی، یہ ہمارے اسلاف ہیں، دیکھیں کیسی عظیم خاتون کہ بے ہوشی میں بھی اپنے پردے کی فکر ہے اور دعا کروائی ہے، اپنا پردہ برقرار رکھا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں ہوش میں رہ کر بھی بے پردہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ جس حالت میں رب نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس عورت کو اس حالت کی بھی فکر ہے کہ میرا پردہ نہ اتر جائے، اور جس حالت میں اللہ نے پکڑنا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو فکر ہی نہیں ہے، اس حالت میں بھی ننگا چہرہ لے کر باہر نکلتی ہیں۔ کس قدر صحابہ کرام تکلیف اٹھا جاتے تھے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ انصار صحابہ کا آخری واقعہ سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، انصار صحابہ قبیلہ تھا ایک، پورا قبیلہ اتنا زیادہ تنگ ہو گیا، اتنا دکھ آیا، آسمان سے بارشیں بند ہو گئیں، زمین سے انگوریاں نہیں نکلتی، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی، قحط سالی کا دور آ گیا، اس قدر تکلیف آئی، اس قدر بھوک لگی، اس قدر پیاس آئی کہ جانور بھی بلکنے لگے، اور پورے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ چمڑا چوسنے پر مجبور ہو گئے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ملتی۔ سارے قبیلے والے نے مشورہ کرتے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور جا کر گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اب اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ بارش برسا دے تاکہ کچھ انگوریاں نکلیں اور جانوروں کی خوراک کا انتظام ہو جائے، کو ہماری خوراک کا انتظام بھی ہو جائے۔ یہ مشورہ کر کے مرد حضرات سارے قبیلے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تنگی بن چکی ہے کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، ہم تو چمڑے کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، 24 گھنٹے اسے چوستے ہی رہتے ہیں، کھجور کی گٹلی کوئی مل جاتی ہے وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، اور کتنا وقت گزار دیتے ہیں،
کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ملتی۔ میرے صحابہ کیا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے بارش کی دعا فرما دیں۔ تھوڑی دیر نبی علیہ السلام خاموش رہنے کے بعد پھر فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے دکھوں کو میں نے سنا ہے اور اتنی تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں اللہ کے دین کی خاطر، آج مجھ سے کرو مطالبہ جو کرتے ہو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو تم مجھے کہو گے میں وہ اپنے رب سے مانگوں گا، میرا رب وہی چیز تمہیں ابھی عطا فرما دے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب محبوب علیہ السلام سے یہ آفر سنی کہ جو مانگیں گے وہی مل جائے گا، سارے صحابہ اسی وقت کچھ بھی نہیں کہا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں، ہم پیچھے ہٹ کر ذرا مشورہ کر لیں کہ اب کیا مانگنا ہے۔ قربان ہو جاؤں ایسے صحابہ کی سوچ پر، حالانکہ کیا سوچ لے کر آئے تھے؟ بارش کی دعا کروانی تھی نا، کہہ بھی دیا تھا۔ جب آفر ہو گئی کہ جو مانگو گے وہ ملے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو فوراً ٹائم مانگ لیا کہ ہم مشورہ کر کے دوبارہ بتلاتے ہیں۔ مشورہ کیا، مشورہ کر کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مشورہ کر لیا ہے، بتلاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کا مشورہ اس بات پہ طے پا چکا ہے کہ بہت ساری زندگی تو گزر چکی ہے، نہ جانے کتنی باقی ہے، جیسے دکھوں میں پہلے گزاری ہے ویسے ہی گزار دیں گے، بھوک پیاس اسی طرح برداشت کر لیں گے، چمڑے چوس کر گزارا کر لیں گے۔ آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے آخرت بہتر فرما دے، یہ دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے اور دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف کر دے۔ جب انصاریوں کے لیے مغفرت کی دعا ہو گئی، تڑپ اٹھے سارے صحابہ اس موقع پر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور بھی فرما دیں۔ جی میرے صحابہ کیا دعا کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹوں کے بارے میں بھی دعا کر دیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار، اللہ انصار قبیلے کو بھی معاف کر دے، اس قبیلے کے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کی سب کی اولادوں کو بھی معاف کر دینا۔ اولاد کی بھی فکر کی، ہم اپنی اولاد کی کیا فکر کرتے ہیں یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ جوڑتے جائیے۔ صحابہ کی اولاد کے بارے میں جب بخشش کی دعا ہوئی، صحابہ پھر تڑپے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پوتوں کے بارے میں بھی بخشش کی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے تیسری نسل کی بھی دعا فرما دی، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دینا، میرے اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر دینا، میرے اللہ انصار کی اولادوں کو بھی معاف کر دینا۔ 3 نسلوں تک بخشش کی دعا کروائی ہے۔ یہ سوچ کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں؟ کبھی یہ فکر نہیں کرتے۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جائیداد کتنی چھوڑی ہے، ہمارے بچے کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، مکان بنا لیا ہے یا نہیں، کوئی پلاٹ خریدا ہے یا نہیں، زمین کتنی خرید لی ہے اور کتنا پیسہ جمع کر لیا ہے، کتنے جانور ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سوچ یہ دے کر جایا کریں کہ آخرت کے حوالے سے بھی کچھ کیا ان کے بارے میں یا نہیں۔ آپ کے تو قرب و جوار کے اندر بہترین قسم کے مدارس قائم ہیں، آپ شعبہ حفظ میں بچوں کو داخل کروائیں، شعبہ درس نظامی میں داخل کروائیں۔ اصل صدقہ جاریہ حافظ قرآن ہوگا، اصل صدقہ جاریہ عالم دین ہوگا۔ آپ دنیا سے اللہ کی قسم ایک دن چلے جائیں گے، قبر میں اگر کسی کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا تو نیک اولاد کی دعاؤں کا پہنچتا رہے گا۔ وہ نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ایک ایک حرف کا اجر و ثواب فوت شدگا والدین کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ یہ مقصد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد 5 وقت کی نماز اور نمازوں کے بعد اپنی آخرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، اللہ سے رحمت مانگی جائے۔ آپ کبھی مسجد کا رخ کر کے تو دیکھیں، آئے مسجد کے دروازے پہ آتے ہی کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم انی اسألوک، کیا پڑھتے ہیں بتلائیں؟ یہ تو جانے کی ہے، آئیں جب اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، معنی کیا ہے کہ اے اللہ تیرا گناہگار سا بندہ آ گیا ہے، رحمت کے دروازے ہی کھول دے۔
یہ رحمت کے مرکز ہیں، اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں یہ مساجد جو نمازوں کے اوقات میں خالی دکھائی دیتی ہیں۔ حضرات ان مرکزوں کو ہم نے بھرنا ہوگا۔ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، آخری وعدہ آپ سے لینا ہے، آخر تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز کے بارے میں پکا وعدہ کریں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں 5 وقت کی نماز کا وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر یہ وعدہ آپ نے پورا کر لیا تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں گا آپ کا یہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول بھی ہو گیا ہے، اور اللہ نے بے شمار دنیا و آخرت کے انعامات سے ہمیں نوازنا ہے، اور اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو شاید یہاں آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق سب کچھ بیان کرنے کی اور بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔